دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ میرے خیال سے واحد ایسے جج ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے اور اس سے پہلے بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کس قسم کی دشواریوں کا سامنا تھا۔ ایک بوگس کیس ان کے خلاف عمران خان حکومت نے بنایا تھا، اور اس میں انہوں نے لیگل بیٹل جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور بالآخر وہ چیف جسٹس بھی بن گئے۔ چیف جسٹس بننے کے ساتھ وہ وقت تھا جب جوڈیشری ڈیوائڈ تھی۔ جوڈیشری سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوئی ریٹ نہیں تھی، اس ملک میں فیصلے ہوتے تھے۔ ہم نے دیکھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے ہم خیال ججز کو ساتھ بٹھا کر فیصلے دیتے تھے ایک سیاسی جماعت کے حق میں، اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ تو ان حالات میں قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا، اور ان کو دیگر چیلنجز میں سے ایک چیلنج تو یہ بھی تھا کہ جو جوڈیشری کے اندر ڈویژن ہے وہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے درد سر بنی رہی، اور اس کو ختم کرنے میں بھی وہ ناکام رہے اس تقسیم کو، بلکہ وہ تقسیم ہمیں ان کے آخری دنوں میں زیادہ نظر آئی۔ آج بھی جو ہے تو ایک خط جسٹس منصور علی شاہ کا سامنے آیا، تو حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ نے کوشش کی، مگر جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہم خیال ججز تھے، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو میں سمجھتا ہوں کام کرنے نہیں دیا، مگر پھر بھی 13 ماہ کے مختصر عرصے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت کام کیے ہیں، عدلیہ کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سپریم کورٹ کی ریٹ جو ہے، سپریم کورٹ کا ایک جو ان کی سپریم کورٹ کی بے توقیری ہوئی تھی اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے، اس کو بحال کیا عدلیہ کے وقار کو۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ حالات جس طرح کے سیاسی تھے اس میں یہ جو تنقید کرنے والے جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیم پیج کی کہانی چل رہی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ سیم پیج پر ہیں اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے خلاف ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو بات تو آئین و قانون کی ہے۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ کا میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کو کیا کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک فیصلہ اٹھا کر بتا دیں جو آئین اور قانون سے ہٹ کر ہو، جو پروسیجرل لینتھ پہ بھی اگر فیصلے ہیں تو پروسیجرل لینتھ پہ، یعنی کہ کچھ ریٹن میں تو ہے نا، کوئی قواعد و ضوابط تو ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پہ اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کہ کمع عدالت کو لائیو عوام نے دیکھا۔ خواتین کے لیے انہوں نے بہت اقدامات کیے، رجسٹرار جو ہے، رجسٹرار کی تعیناتی، خاتون رجسٹرار کو انہوں نے تعینات کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ منتقل کیے دیگر ججز کو، اپنی پاورز، یعنی کہ اپنی کلہاڑی پہ، اپنے پاؤں پہ انہوں نے کلہاڑی ماری اور اپنے اختیارات دے دیے۔ لیکن عدلیہ کی ٹرانسپیرنسی، اس عدلیہ کی انڈیپینڈنس، ٹرانسپیرنسی کو بالخصوص انشور کرنے کے لیے، تاکہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں، اس کا جس طرح سے ہم نے ماضی میں استعمال دیکھا اور بہت بری طرح سے ابیوز کیا گیا اس ڈسکریشنری پاور کو، وہ اختیارات جو ہے تو دیے گئے سپریم کورٹ کو۔ اس کے علاوہ ایسے فیصلے دیے، اور جو سپریم کورٹ کی ماضی کی غلطیاں تھیں ان کو ٹھیک کیا۔ ہم نے دیکھا کہ تاحیات نااہلی کی مدت کا تعین کیا فیصلے کے ذریعے، مخصوص نشستوں کے کیس میں جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا اس کی تصحیح کی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل اگر دیکھا جائے میجورٹی، تو قاضی فائز عیسیٰ کا دور میرے خیال سے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا اچھا دور تھا۔ باقی یہ ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے کہ انصاف نہیں ہوتا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی ایسی وہ رہی ہے کہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ سے مسئلے مسائل رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہیں تو ایک ریونجفل رویہ اپنایا ہوا، لیکن وہ بھی صرف اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے وہ بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ کہاں پہ کون سا ایسا مرحلہ یا کون سا ایسا فیصلہ ہے جس میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں کی۔ اب نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، منڈے سے وہ اپنا چارج سنبھالیں گے، آفس سے بیٹھیں گے، ان کے لیے بھی چیلنجز ہیں، لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کو میں پشاور سے کور کرتا آ رہا ہوں، جسٹس یحییٰ آفریدی ویسے تو انپریڈکٹیبل ہیں، ہم نے ان کے بھی دیکھا کہ ہر معاملے میں ہائی پروفائل کیسز میں ان کی اپنی ایک سوچ جو ہے وہ نظر آتی ہے ان کے نوٹس میں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدلیہ میں تھوڑا بہت ٹھہراؤ آئے گا، اور پھر اس سے ملک میں بھی ٹھہراؤ آئے گا۔ جو انسرٹینٹی کی کیفیت بنی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوگی، اور وہ بیلنس کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ چیف جسٹس کا عہدہ بڑا اہم ہوتا ہے اس ملک میں، اور باقی معاملات بھی جو ہے تو سامنے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کس طرح سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔